کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ایک تنہا انسان ایک پوری سلطنت کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا اور ایک ایسا نبی جو صرف ایک خدا کی گواہی دیتا تھا۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب زمین کی طاقت اور آسمان کی سچائی آمنے سامنے آئیں۔ کیا ہوا جب آگ کو حکم دیا گیا کہ وہ جلانا چھوڑ دے، اور کیوں ایک بادشاہ اپنی ہی طاقت کے جال میں پھنس گیا؟ آئیے پردہ اٹھاتے ہیں ایک عظیم واقعے سے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب ہے۔ یہ صرف ایک نبی اور ایک بادشاہ کی کہانی نہیں، بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے ایسے نبی تھے جنہوں نے توحید کا پیغام ایک مشرک معاشرے میں پہنچایا۔ دوسری طرف نمرود، ایک ظالم حکمران جس نے اپنی طاقت کے نشے میں خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ پتھروں کو خدا مانتے تھے۔ ہر گھر، ہر بازار، ہر عبادت کا بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے مختلف تھے۔ وہ سوال کرتے تھے، وہ غور کرتے تھے، یہ بت جو خود کو بچا نہیں سکتے، یہ ہمیں کیا دیں گے؟ انہوں نے ستاروں کو دیکھا، پھر چاند کو، پھر سورج کو، اور آخرکار کہا، میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میرا رب صرف وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا۔ ایک دن جب لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے بت خانے میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف بڑے بڑے بت، خاموش، بے جان۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو توڑنا شروع کر دیا، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو شور مچ گیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ سب کی نگاہیں ایک نام پر جا کر ٹھہری، ابراہیم۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ نمرود اپنی شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس نے ایک شخص کو قتل کیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود خاموش ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ نمرود کی انا اس شکست کو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو جلا دو۔ لوگوں نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی، شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور منجنیق میں رکھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین خاموش تھی اور آسمان دیکھ رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا اور پھر ایک حکم آیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اچانک آگ ٹھنڈی ہو گئی، شعلے روشنی میں بدل گئے، حرارت سکون میں بدل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے درمیان محفوظ تھے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود اپنی بے بسی دیکھ رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی کے لیے کھڑا ہونا سب سے بڑی ہمت ہے۔ اللہ پر بھروسہ انسان کو ناقابل شکست بنا دیتا ہے، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ آج بھی اگر ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔